حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، خلق مخلوق اللہ دی کہڑی ہے؟ فرمایا اللہ نے 18,000 قسم کی مخلوق بنائی ہے. سان کو پتہ ہی کوئی نہیں، 2-4 قسموں کا پتہ ہے، لیکن جناب والا حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے میرے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجے. ان جناب والا توجہ فرماؤ، 18,000 قسم کی مخلوق وہ جتنے رضی جو ہے جناب والا اللہ نے آپ 18,000 قسم کی مخلوق کا نبی بنا کے بھیجے. پتہ لگا آمینہ دلال زندگات کمال ہے کہ آپ 18,000 مخلوقات جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ سب دیا ضرورتوں بھی پورا فرما دینے ہیں. میں 2 مثالیں ادھر یاد کرا تاکہ سمجھ آئے. جناب والا پہلی مثال حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ مدینہ شریف کے اندر جڑے بندے غارے احد دے پہاڑ احد دے گئے ہوں، وہ پہاڑ کئی میل لمبا پہاڑ ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک کی زیارت واسطے حاجی یا عمرے والے گئے ہوں. بہت بڑا پہاڑ ہے جناب والا، کئی میل لمبا پہاڑ. حضور فرماتے ہیں جدو حضرت امیر حمزہ میرے چاچے امیر حمزہ پاک دا مثال ہوئے کہ آپ اپنے چاچے کی میت نو لے کے آپ مدینہ کی طرف جدو آن لگے نے. توجہ ہے میرا بھائی، جاگ رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں جدو اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ کی لاش میت لے کے مدینے کی طرف چلیا، سرکار فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا پورا احد پہاڑ میرے نال تردا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حضور کی منظر ہوئے گا ہے؟ پورا پہاڑ میل لمبا، کئی میل لمبا پہاڑ پورا حضور دے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. مسلمانوں توجہ کرو، اج تسی تے میں ساری تحت قبلہ کوئی امیر غریب ماسٹر استاد توجہ کرو جناب والا پہاڑ تے نل لگے سے کوئی پتہ نہیں پہاڑ مردہ کے زندہ. توجہ ہے، لیکن رحمت للعالمین نبی میلاد والے مصطفیٰ جان دے نہیں پہاڑ پیچھے پیچھے آ رہے سرکار رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، میں مدینے جا رہا ہوں تو اپنی جگہ پہ رک. توجہ، پہاڑ اپنی زبان نال عرض کر دے کملی والیا جے تو مدینے جا رہے تے میں بھی تیرے نال محبت کردا، میں بھی مدینے جا رہا ہوں. پہاڑ بول اچھا ایمان نال توجہ. حضور دے نال سرکار دے صحابہ بھی تھی، نہیں پتہ لگا انہوں پہاڑ کی پہ بول گئے، لیکن جب سرکار نے فرمایا پہاڑ رک، پہاڑ عرض کردا یا رسول اللہ میں تواڈے نال محبت کردا، کملی والے آ کے تسی جا رہے ہو میں بھی تواڈے نال چلاں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جو میں جو مدینے جا رہا ہوں تے پہاڑ کے مدینے شہر دے وچ آ جائے تے پھر لوگ تے نہیں رہ سکتے، پھر پہاڑ ہی رہے نا ہوتے. توجہ ہے، حضور نے وعدہ فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہاڑ. صحابہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ توجہ کرو، جی یا رسول اللہ توجہ میری طرف میرا بھائی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہذا جبل احد، فرمایا میرے صحابہ اے جڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے احد پہاڑ. میرے صحابہ یحبنا، فرمایا میرے صحابہ یہ پہاڑ میرے نال محبت کر دے. ونحبہ، حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرے نال محبت کر دے تے میں مصطفیٰ اس پہاڑ نال محبت کرنا. حضور نے فرمایا پہاڑ رک جا، ٹھہر جا.
یا رسول اللہ مینوں تواڈے نال محبت ہے، تسی مدینے جا رہے ہو تو میں بھی تواڈے نال ہی آنا۔ حضور نے فرمایا رک جا، میں اج تیرے نال ایک وعدہ کرنا، یہ جناب محبت ہوے یہ پہاڑ سرکار دے کول فیض حاصل کر سکتے ہیں، ایمان والا مسلمان بھی فیض کر سکتا۔ توجہ کرو جناب والا، پہاڑ جب چلے حضور نے فرمایا رک جا، پہاڑ اعلان فرمایا میرے صحابہ کہ میں تسی میرے نال پیار کرتے ہو، حضور نے فرمایا یہ پہاڑ بھی میرے نال اوویں ہی پیار کردا ہے تے میں محمد بھی دے نال پیار کردا۔ اور حضور نے کی اعلان فرمایا، میں پہاڑ احد اپنی جگہ دل سے رک جا، ٹھہر جا، میں محمد وعدہ کرتا میں اپنے چاچے امیر حمزہ پاک نوں سید الشہداء نوں میں مدینے لے کے جا رہا تھی، لیکن پہاڑ تیری محبت نوں ویکھ کے میں اپنا چاچا امیر حمزہ تیرے دامنے چ رکھ کے جا رہا، یہ مزار اتنے بنا کے جا رہا، اس واسطے کہ پہاڑ ہو سکتا ہی میں آواں یا نہ آواں، لیکن جدو میرا چاچا اتنے دفن ہوئے گا، اے پہاڑ میں وعدہ کرنا ہر سال آ کے میں اپنے چاچے امیر حمزہ کی زیارت بھی کراں گا، تینوں بھی اپنا دیدار عطا فرماواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب توجہ فرماؤ، یہ دیابین پہاڑ کی گل ہوں ایک بندے کی گل بھی نال سنا جاواں تاکہ ذوق تازہ رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نہیں، میں اور اللہ دے وقت دے 4 کتب گزرے نے، جویں غوث اعظم نے ایویں 4 کتب، انہاں دے وچوں ایک بزرگ کتب جڑے نے انہاں دا نام ہے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، کتب نے۔ جناب والا توجہ فرماؤ، ایک کتاب 100 سال پرانی کتاب بھی صرف عربی دے وچ چھپی ہے، فرماندے نے 4 کتب نے دنیا دے اندر تے ایک کتب سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور دے روضہ انور تے سرکار دی قبر انور تے جا کے زیارت کیتی ہے، زیارت کرتے ہوئے توجہ زیارت کرتے ہوئے حضور دی خدمت عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ میں احمد رفاعی تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں، سرکار میرا دل کردا ہے اج اپنی زیارت کو مشرف فرماؤ، ٹھیک ہے، حضور دی قبر انور دی زیارت کر یہ لفظ ہے روایت میں جائے، توجہ کرو جناب والا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سید احمد رفاعی دی گل نو جب سنیا، حضور نے اپنی قبر انور دی وچوں اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈ دیتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ باہر کڈیا، حضور نے فرمایا اے احمد رفاعی ہن میرے ہاتھ چوم بھی لے تے میری زیارت بھی کر لے، بلکہ میں لفظ پڑھا عربی دے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امدد یمینہ کا، عربی دے وچ دعا منگی ہے سید احمد رفاعی نے، امدد یمینہ کا، کملی والے اپنے سجے ہاتھ نو اپنے دربار وچ باہر کڈو قبر انور دے وچوں، تاکہ میں کی کرا کیسا حظا بہا شفتے، کملی والے اپنا سجا ہاتھ سیدھا ہاتھ اپنی قبر انور دے وچوں باہر کڈو، تاکہ احمد رفاعی اپنے لباں نال سرکار دے ہتھاں نوں چوم لوے، جو کرو یہ حضور کا کمال ہے کہ امتی فریاد امتی جو کرے آل دار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، امتی فریاد کرے یہ ممکن نہیں کہ اللہ دے نبی کو خبر نہ ہوئے، حضور نے جڑا آواز مارے مشکل دے اندر، بلکہ میں ایک وقت ایسے بیان کرا، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ساری مخلوق واسطے نبی بن کے آئے، کوئی انسان ہوں، حیوان ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں،
سرکار سب دے واسطے کی بن کے آئے نے نبی، مخلوق واسطے نبی۔ توجہ فرماؤ جناب والا، میں آج بڑی پیاری تے آخری حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، زور نہ سبحان اللہ آپ لو سبحان اللہ۔ آخری حدیث پاک دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ بندیاں نے زیارت کی تھی اس دور توجہ ہے سب دی، جی نہ توجہ کی تھی تو پھر مولوی ایک گھنٹہ تقریر اور کر سکتا ہے انشاءاللہ، پریشانی کوئی نہیں۔ جی میں سپیکر والے نے آپ کو چلا کٹوایا نا، ہاں آپ کا بھی ہے، میں پھر چلا کٹوا دیجیے ایک بار آپ کو ذرا سبحان اللہ توجہ کرو جناب والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ساری مخلوق واسطے نبی تے رسول بن کے آئے نے۔ میں اکثر بندہ فریاد کرے اللہ کے نبی کو پتہ نہ لگے ممکن نہیں۔ سرکار فرماندے نے جناب والا، حضور دا کوئی بھی امتی دنیا کسی جگہ دے رہن والا سرکار کو آواز مارے، مسلمانوں ممکن نہیں کہ اللہ کے نبی کو خبر نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں عرض کر رہے تھے جناب والا، حضور کو اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا ہے کہ سرکار، ہاں میں جی حدیث پاک عرض کر رہے تھے، حضور دی زیارت کی تھی صحابہ، حضور نے انہوں نے مقام کی بیان کیتا ہے۔ سرکار نے اسلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جنہ جنہ لوگوں نے ایمان دی حالت وچ میری زیارت کی ہے، میرا چہرہ مدحا دیکھا ہے۔ حضور فرماندے نے میرے صحابہ جنہاں مینوں ایمان دی حالت نال دیکھا ہے، اللہ نے جہنم انہاں دے حرام فرما دیتی ہے۔ اور اگے حضور نے پھر فرمایا اللہ نے میرے صحابہ دل سے جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے، تے فرمایا جنہاں صحابہ نے مینوں ویکھیا انہاں دل سے جہنم کی آگ حرام ہے، تے جنہاں نے میرے صحابہ نو اگے ویکھیا ہے حضور نے فرمایا انہاں دل سے بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ توجہ نال زور نہ سبحان اللہ۔ یہ تے وہ لوگ سی قبلہ کاری صاحب جنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو حالت ایمان نال ظاہر اکھ نال حضور دی زیارت کی، فرمایا جہنم دی اگ حرام ہے میرے صحابہ تواڈے سے، اور فرمایا جنہ نے پھر میرے اگے صحابہ نو دیکھا انہاں دے اوتے بھی جہنم دی اگ حرام۔ ہن توجہ کرو، یہ تے حضور دے صحابہ سی جنہ حضور نو ویکھیا، سرکار نال گلاں کیتیاں، حضور دی گلاں سنیاں، کناں نال اکھاں نال ویکھیا، لیکن توجہ کرو جڑے آپ بیٹھے ہیں ایک دن میرے رحمت للعالمین نبی نے جناب والا توجہ میری طرف، حضور نے اپنا سینہ یا سہارے میں کھولیا اور آپ نے منہ کیتا یمن اور پاکستان کی طرف، حضور نے اپنا منہ مشرق والے پاسے کیتا اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، حضور کے صحابہ موجود نے، سرکار نے فرمایا طوبی لمن، حضور نے فرمایا ان لوگوں مبارک ہے، ان لوگوں مبارک ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ وہ کون نے جنہوں مبارک عطا فرما رہے ہو؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تساں تے مینوں اپنے اکھاں نال ویکھیا تے ایمان لے آئے ہو، لیکن میں محمد ان لوگوں دے اوتے خوش ہو رہا جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں پر میری ذات دے اوتے ایمان لے آئے نے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن، فرمایا انہاں لوگاں نوں مبارک ہوئے جنہاں نے ظاہر اکھ نال مینوں نہیں ویکھیا، میرے معجزات نہیں ویکھیا، میرے کمالات نہیں ویکھیا، بغیر دیکھیا میری ذات تے ایمان لے آئے نے، میں محمد انہاں نوں مبارک عطا فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ہن ہے جڑا میلاد پاک ہو رہا ہے جڑے گھر دے یقیناً اللہ بھی اس جگہ نو دیکھ رہا ہے تے اللہ کے رسول بھی اس جگہ نو بولو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ فرماؤ، قرآن جڑا بندہ، میں ہن دا جواب دے، جڑا بندہ قرآن پڑھے حضور سے حضور نہیں، جاگتے پہ کہ نہیں، سبحان اللہ، سرکار سے سرکار نہیں،
میں تو تھلے ایک درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی اور بل علی مع القرآن. حضور نے فرمایا قرآن علی دے نالے اتے علی قرآن دے نالے. جاگ رہے ہو؟ یہ حدیث تو سنیے لیکن میرا فقیدہ انداز سن لو. میں کہ یا رسول اللہ علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے. میں حدیث پڑھنے توجہ کرو جناب والا. جب بندہ قرآن پڑھ جائے کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی ملک دے اندر کسی بستی دے اندر علاقے دے اندر کمرے دے اندر ذہن دے اندر مسجد دے اندر دکان دے اندر قرآن پڑھ دے بندہ حدیث پاک کے وچ آئے اللہ کیڑی جگہ تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اللہ نور دے تمبو لا دیندا ہے. اللہ دے فرشتے دیکھتے ہیں کہ دنیا دا وہ حصہ جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اس چمکدا پیا چند دی طرح اللہ دے فرشتے اس جگہ نو دیکھ کے او دی زیارت کرن واسطے دنیا تے آندے نے. جاگ رہے ہو مسلمانوں؟ یہ قرآن ہے کہ جتھے پڑھیا جائے چاند کی طرح لاٹاں نکلتی ہیں. اللہ کے فرشتے اس جگہ نو دیکھ کے اس کی زیارت کرنے واسطے آ جاندے نے. میں نقطہ دے رہا قبلہ کاری صاحب کہ جناب والا قرآن کا شان عرفہ والا لیکن کملی والے کا مقام عرفہ والا. اگر قرآن جتھے پڑھیا جائے فرشتیاں نو پتہ لگ جائے کہ ایتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے حاضر ہوندے نے سنن واسطے زیارت واسطے. مسلمانوں پتہ لگا جتھے آمینہ دلال ہوئے اوتھے ایک دو فرشتے نہیں 70,000 فرشتہ مصطفیٰ دے اوتے درود پڑھن واسطے حاضر ہوندا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی آخری گل کر رہا حضور دا امتی جڑا سلام پیش کرے سرکار فرماندے نے میں اپنے امتی دا سلام بھی سندا اور اپنے امتی نو دا جواب بھی عطا فرمانا. آخری آیت کا ترجمہ قل بفضل اللہ. میرا بندہ اللہ دا فضل رحمت سے ہوے حضور فرماتے ہیں رب فرماندا ہے میرے مصطفیٰ اعلان کر دیو جس سے اللہ دا فضل سے اللہ کی رحمت ہوے پھر بندہ کی کرے فلیفرحوا خوشی منائے. واہ واہ. میں صرف آخری گل اشارتاً عرض کرنا دیکھو نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا آپ کے کول حضرت جابر پاک آئے. توجہ حضرت جابر پاک آئے یا رسول اللہ میری دعوت قبول کرو. توجہ ہے نا میری دعوت قبول کرو. سرکار نے قبول فرما لی تے نیڑے ہو کے نا حضرت جابر نے کان نے چاہا یا رسول اللہ اسی غریب لوگ ہاں بس تساں ہی محبت کرنی ہے. کلے اگے گئے چھوٹا جا بکرا تے تھوڑا جا آٹا پکا کے گون کے سالن پکا کے رکھ دیتا. ادھر سرکار نے نماز پڑھی نا تے حضور نے فرمایا جن نے غلام بیٹھے تھے حضور نے فرمایا تیاری کرو بابا. جابر نے اپنی دعوت کی تھی چلو اور صحابہ طور پہ جب حضرت جابر کے بوئے تے گئے نا تے حضرت جابر پاک باہر بوا کھولیا نا تے دیکھ دینے تے باہر تے پوری جماعت کھڑی ہے. میں تے حضور دی خدمت عرض کیتا سی سرکار تسی کلے آؤ تے حضور تے پورا لشکر لے کے آ گئے نے. حضرت جابر نے تھوڑا اندر ہو کے نا اپنی بڈی نے دسیا کہ حضور آئے نے تے سرکار دے نال پوری جماعت ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر دی بڈی انہوں نے کہا تسی دسیا نہیں سی حضور نو کہ سرکار لنگر پانی تھوڑا ہے تسی کلے آؤ. میں تے آکھیا سی حضور نو پر سرکار جماعت پوری لے کے آ. انہوں نے کہا پھر کوئی گل نہیں یہ دسیا سی نا پھر سرکار جانے تے لنگر جانے کھول ہوا. حضرت جابر نے اپنا دروازہ گھر کا کھولیا سرکار کے حضور کے سارے غلام اندر. حضور نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ فرمایا سالن والی ہانڈی بھی لیا تے آٹا بھی چوک کے لایا. حضور نے اپنا لوا کے دہنے میں کٹ کے نا ہانڈی بھی پایا آٹے دے وچ بھی پایا. حضور نے فرمایا جابر جا ہن پکائیا تے کھوائیا شاباش. حضرت جابر فرماندے نے سرکار دا لوا کے دہن
جدو ہانڈی دے وچ آیا آٹے دے وچ آیا اسا روٹیاں پکایا سالن برتایا سارے حضور دے غلاماں نوں تے سرکار نوں کھوایا آپ فرماندے نے کھان والے کھا کھا کے تھک گئے لیکن آمنہ دلال دے لعاب دہن والا لنگر مکانے سے نہیں آیا حضور ہو نے کرم فرمان دلتے آن حضور ایک پیالہ تھی نا جنگ دلتے اولی ورہ لکھاؤ نا ایوے پیالہ جنگ دلتے صحابہ دے کل پانی موک گیا یا رسول اللہ پانی موک گیا ہے حضور نے فرمایا مشکیزیں اسے نچوڑ کے تھوڑا جے لے آؤ برتن پانی تھوڑا جاؤ پیالے سے لے آؤ تو ہن توجہ میری طرف حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میں پیالے سے حدیث پاک کے تحت سرکار جب 5 انگلیاں دے وچ پانی دے چشمے بہ کرتا پانی جو بگیا حدیث وچ روایت وچ آیا 1400 صحابہ مشکیزیں بھرے آپ پیتا سواریوں کو پلایا صحابہ کہندے نے لوگوں کہ حضور دے مبارک 5 انگلیاں دے وچ جڑا پانی چلیا ہے کہندے نے 1400 صحابہ نے پیتا ہے مشکیزیں بھرے نے سواریاں کو پلایا ہے کہندے نے ایک 1400 بندہ سی سواریاں مشکیزیں تھی فرماندے نے اگر لکھاں بندے بھی ہوندے کہ آمنہ دلال دے ہتھاں دے وچوں جڑے چشمے چلدے پے سی پین والے مک جانے سی لیکن پلان والا نہیں سی لنگر انشاءاللہ حضرت گرامی پھر کو موقع ملے گا تیار کریں گے